السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ کا ویکینڈ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ ہم سب کا بھی بہت اچھا گزرا۔ جی، میں نے اور میری فیملی نے جس طرح ویکینڈ انجوائے کیا وہ میں نے اس میں کمپائل کیا اپنے ولاگ میں، اور ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میں نے اپنے اس ویڈیو میں ڈالا ہے۔ آپ ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے اور اس کو لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا، تعاون کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک یوٹیوبر جو کہ ابھی نیا نیا سٹارٹ ہوا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور مزید محنت سے وہ کام کرے۔ جیسے کہ ہر کوئی یوٹیوب کا دیوانہ ہے، اور بچے تو بہت زیادہ یوٹیوب یوز کرتے ہیں۔ چلے ان کا دیکھا دیکھی تھوڑا سا میں نے بھی یوز کرنا شروع کیا، اور بچوں کے کہنے پہ ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا اپنا ولاگنگ۔ مجھ سے کسی نے کویشچن پوچھا تھا کہ آپ نے یہ سفر کیسے سٹارٹ کیا ولاگنگ کا، تو میں کب سٹارٹ کیا اور کیوں سٹارٹ کیا، تو یہ اس کا آنسر میں آپ کو بتاؤں گی، تب بتاؤں گی جب میرے سبسکرائبر اور میرے ویوز کچھ زیادہ ہو جائیں گے آپ کے تعاون سے، تو پھر میں اپنی ساری سٹوری بتاؤں گی کہ میں نے کیوں سٹارٹ کیا۔ پلیز اگر یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آج میں نے سوچا چلیں اپنا چولہا جو ہے میرا کوکنگ رینج اس کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کوئی خاص ٹپ تو یوز نہیں کی، لیکن روٹین کے مطابق ہی میں جو یوز کرتی ہوں کچن میں جو کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ واشنگ سوڈا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو صابن وغیرہ ہوتا ہے برتن دھونے والا، جو بھی میکس وغیرہ، اس کے ساتھ میں نے یہ صاف کی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کیسا چمچماتا ہوا کلین ہو جاتا ہے، صاف ستھرا۔ ویسے چولہا تو ایسی ہی چیز ہے جس کو فوراً کوکنگ کے بعد صاف کر لینا چاہیے تاکہ میس اکٹھا نہ ہو۔ تو جیسے ہی میں کوکنگ کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کو کلین کر لیتی ہوں۔ یہ میری رات کی بھی روٹین یہی ہے، کلین کر کے میں سوتی ہوں تاکہ صبح جب میں اٹھوں تو میرا کچن جو ہے وہ نیٹ اور کلین ملے۔ ابھی میں نے بریک فاسٹ تیار کیا تھا، تو اس کے بعد کیونکہ تھوڑا سا ادھر میس اکٹھا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں پہلے چولہا ہی صاف کرتے ہیں۔ چولہا صاف کرتے کرتے مجھے یاد آ رہی تھی ایک ٹپ تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتائی تھی، اب ٹیپ صاف کرنے والی۔ امید ہے آپ نے وہ استعمال کی ہوگی اور اس کو یوز کیا ہوگا، اور آپ کو بڑا فائدہ ہی ہوا ہوگا۔ آج جو ٹپ میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ پہلی ٹپ کی طرح یہ بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی، کیونکہ آج میں یہ ٹپ دینے لگی ہوں آپ کو کہ لیزرڈ کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے۔ لیزرڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر میں ہی آ جاتی ہے، ہمارے تو گیراج میں آ جاتی ہے، یا پیچھے جو چھوٹا صحن ہوتا ہے اس میں بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، اور اکثر لوگوں کے گھروں میں نا واش روم میں آ جاتی ہے، اور بچے اکثر واش روم سے ڈر کے بھی آ جاتے ہیں باہر کہ وہاں لیزرڈ ہے۔ تو لیزرڈ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے پاس ایک شرے والی بندوق ہوتی تھی، میں اور میرے بھائی کے پاس، تو ہم لوگ جہاں دیکھتے تھے نا لیزرڈ کو تو ہم شرح مار دیتے تھے اس کو، اور وہ بڑا انجوائے کرتے تھے ہم اسے گراتے ہوئے۔ جی، میرے پاس شرے والی بندوق تو اب ہے نہیں ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ جو ٹوٹکا میں یوز کرتی ہوں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، اس کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ جی، اس ٹوٹکے کے لیے ایک ہے جی اس میں پیاز، اور دوسرا ہے جی اس میں ونیگر، اور تیسری چیز ہے جو عام طور پہ اکثر گھروں میں ہوتی ہی ہے، ڈیٹول۔ سب سے پہلے تو جی آپ پیاز کو چھیلیں اور اس کو گریٹ کریں، یعنی کہ کدوکش کر لیں۔ پھر اس میں ڈالیں جی ڈیٹول، تھوڑی سی ڈیٹول ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد اس سب مکسچر کو مکس کریں اور ونیگر ڈال دیں۔ ان کو مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد جہاں جہاں چھپکلی آتی ہے نا وہاں وہاں اس کو سپرے کریں، جیسے کہ کھڑکیوں میں، جالی میں، کچن کی جالی میں بعض اوقات نظر آتی ہے، یا پھر جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے وہاں پہ سپرے کریں۔ اور ایسی اس کو یہ نا پیاز کی سمیل اور جو ہوتی ہے نا ڈیٹول کی سمیل اس کو سخت ناپسند ہے، چھپکلی وہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ جی ویورز، تو اب ٹائم ہے جا کے باہر سے کچھ لے کر آنے کا، یعنی کہ سبزی اور کوئی اور چیزیں گھر کے لیے۔ تو چلتے ہیں، آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ جی، تو آج موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے اور کتنا مزے کا موسم بنا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ چلتی ہوں میں خود ہی جا کے نا کوئی گروسری وغیرہ کرتی ہوں۔ آج کل تو چیزوں کے ریٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کہ کل یہ چیز سستی تھی تو آج اس سے ڈبل ریٹ پہ ہے، تو بندہ بعض اوقات سوچا چلے میں کل ہی لے لیتی۔
جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مارکیٹ ہے یہاں پہ، جگہ جگہ سبزی کی دکانیں ہیں، فروٹس کی دکانیں ہیں، لیکن ہمارے گھر کا جو ہوتا ہے نا گروسری یا سبزی وغیرہ، تو وہ اس شاپ سے لیتے ہیں۔ یہ کارنر کی دکان ہے اور یہ بہت پرانی ہے، اور ہمیں یہ گھر میں پہنچا دیتے ہیں، جو بھی ہم ان کو کہیں تو یہ گھر میں پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں ان سے سبزی لیتے ہیں، اور ادھر سے ہی لیتے ہیں، اور ان کی سبزی اتنی زبردست ہوتی ہے اور فریش ہوتی ہے، اور کبھی اگر نہ اچھی ہو نا تو یہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ باجی آج سبزی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو آج رہنے دیں۔ یہ جیسے ایک دو دفعہ کئی دفعہ عربی تھی تو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ نہ لیں باجی، تو جو اچھی سبزی ہوتی ہے ہمیں وہی دیتا ہے یہ۔ میں تو جی لے رہی تھی سبزی، اور سبزی لیتے لیتے مجھے ایک دم شور سنائی دیا۔ جب پیچھے دیکھا تو کافی زیادہ رش تھا، ایک تو پیچھے ٹریفک جام تھی اور پیچھے کافی لوگ بھی کھڑے تھے، اور میں نے جب پتہ چلا کہ یہ تو مٹھائی کی دکان ہے نا، یہ رش اس پہ ہے۔ پھر ہم ایک سٹور پہ رکے ہیں، یہاں سے ہم نے کچھ انڈے اور ایک دو اور چیزیں لینی تھی وہ لی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے ہیں جی گوشت کی دکان پہ، اور گوشت کی دکان پہ تو گوشت دیکھ رہی تھی میں، اور کافی فریش تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کا قیمہ بنواتی ہوں۔ اور جب قیمہ بنوایا، قیمہ بھی موٹا موٹا وہ پوچھ رہا تھا بنواؤں ہاتھ کا یا پھر مشین کا، تو میں نے کہا نہیں مشین کا بنائیں تاکہ اس کے کوفتے وغیرہ اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں نا باریک قیمے کے، تو پھر میں نے قیمہ باریک بنوایا ہے۔ جیسے جو عید کا گوشت ہوتا ہے وہ تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں شوق سے، اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے ویسے ہی دل بھر جاتا ہے، اور سارا بانٹنا ہی پڑ جاتا ہے ہمیں تو، ہمارے بچے بالکل نہیں کھاتے، ہاں چکن کھاتے ہیں، اور چکن پھر کھا کھا کے آج تو بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ چکن پکائیں یا چکن لے بھی لوں، کیونکہ ابھی پڑا بھی ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں پھر آج قیمہ ہی لیتے ہیں، اور قیمہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اس کے کباب یا کوفتے وغیرہ بھی بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک ریڑھی ہے جی فروٹ کی، یہاں پہ بڑا نارمل سا ایک فروٹ والا یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پہلے بھی، تو اس نے آواز دی کہ باجی آ جائیں یہاں پہ اچھے ریٹ میں فروٹ ہے، تو میں نے کہا چلیں اسی سے لے لیتے ہیں۔ پھر فروٹ تو میں نے یہ تھوڑا سا ہی لیا، کیونکہ اگر زیادہ لینا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، کیلے بھی خراب ہو جاتے ہیں چاہے میں فریج میں بھی رکھوں، انگور اور یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے کھاتے کم ہیں، اور پڑا رہتا ہے، پھر اکثر میرا ایسا ہی ہوتا ہے کہ پڑا رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یا پھر کسی کو دینا پڑ جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے تھوڑا تھوڑا لیں، جیسے آج لے لیا تو پھر کل نہیں تو پرسوں لے لیں گے، اس طرح تھوڑا تھوڑا لیں نا تو ضائع بھی نہیں ہوتا، اور فریش فریش بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں ہم سودا لینے کے بعد، تو کال آ گئی کہ بھئی آج تو عمران کی برتھ ڈے ہے، میرا بھتیجا ہے جی یہ، اس کی برتھ ڈے تھی، اور اس کی کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو آفٹر میرج اس کی فرسٹ برتھ ڈے تھی، تو انہوں نے کال کی کہ آ جائیں برتھ ڈے کرنی ہے، چھوٹی سی ایک برتھ ڈے تھی، گیٹ ٹوگیدر تھا، جو کہ بھائی کی طرف پھر ہم لوگ گئے ہیں، وہاں سسٹر بھی آئی ہوئی تھی، میرے بھائی بھی تھے سب، اور ہم لوگوں نے کافی پھر وہاں انجوائے کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گیٹ ٹوگیدر ہونے چاہیے فیملی میں، کیونکہ مل بیٹھنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، ڈیلی تو ہم لوگ نزدیک بھی رہتے ہوں تو نہیں مل سکتے، کیونکہ ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، چلیں جب کوئی چھوٹی موٹی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے یا تو پھر مل بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اس طرح جیسے بھی کسی بچے کی بھی برتھ ڈے آتی ہے یا کسی کی ویڈنگ اینیورسری آتی ہے تو ہم لوگ اسی طرح ہی ملتے ہیں، اور آپس میں کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، اور بیٹھ کے پھر باتیں کرتے ہیں، اور بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور خوش ہونے کا، چلیں آپ سب بھی اس طرح کرنا چاہیے، سب کو ہی ایسے ہی کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ایونٹ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے ایونٹ کو ہی بڑا سمجھ کے منانا چاہیے۔ چلے ویورز، آپ سے چاہتے ہیں اجازت کرتے ہیں بند، کیونکہ اب ایک کوالٹی ٹائم میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزاروں گی اور اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گی، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔